وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. محترم صحافی حضرات اور قائدین جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا شمالی، میں سب سے پہلے نیاز احمد خان صاحب جو کہ صدر منتخب ہوئے ہیں پریس کلب سوات کے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شفیع اللہ خان صاحب کو جو جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یونین آف جرنلسٹ کے سید شہاب الدین کو اور جنرل سیکرٹری عصمت علی خنزادہ کو اور نو منتخب کابینہ اور ممبران گورننگ باڈی کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سوات پریس کلب سچی بات یہ ہے کہ ایک وائبرنٹ پریس کلب ہے، ایک فعال پریس کلب ہے، اور ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ کاوش رہے گی کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن کے سلگتے مسائل کو اکٹھے اجاگر کریں گے. ہماری بہرحال بدقسمتی ہے کہ ہم ٹیل اینڈ پہ ہیں اور بعض اوقات ہماری آواز نہیں پہنچتی ہے، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے آواز کو طاقتور بنائیں اور کچھ آپ بھی ہماری آواز کے اندر طاقت ڈالیں تاکہ ہماری آواز پہنچے اور یہاں کے مسائل کو ہم اجاگر کر سکیں. آج میں آپ سے صرف ایک ایشو کے اوپر مخاطب ہوں اور میرا فوکس وہی ہے. میں وقتاً فوقتاً ملاکنڈ ڈویژن کے سلگتے مسائل پہ آپ کے ساتھ گفتگو بھی رہے گی، ملاقاتیں بھی رہے گی، ان کو اٹھاتے رہیں گے، اکٹھے اس کے لیے جدوجہد کریں گے. اس موجودہ حکومت نے، پی ٹی آئی حکومت نے ملاکنڈ ڈویژن کے بڑے پیمانے پہ اربوں روپے کے منصوبے ڈراپ کر دیے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان پہ بھی کام بند ہے، اور کچھ پروجیکٹس کو اسکوپ آف ورک تک محدود کر دیا ہے. اسکوپ آف ورک اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی برج کا کہ دونوں ابٹمنٹس بنے ہیں تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آگے اس پہ کام نہیں ہوگا. اگر کوئی ڈرنکنگ واٹر سپلائی اسکیم ہے اور اس کے کچھ حصے مکمل ہو گئے ہیں، کچھ نامکمل ہے، تو اسکوپ آف ورک تک ریڈیوس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمپلیشن کے لیے جو پورا پروجیکٹ ہوتا ہے اس پروجیکٹ کو کلوز کیا جاتا ہے. کچھ منصوبے فریز ہوئے ہیں اور کچھ منصوبے سلو ڈاؤن ہوئے ہیں. ظاہر ہے سب کی تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. میں دو قسم کے پروجیکٹس کی تفصیل رکھوں گا کہ جو ڈراپ ہوئے ہیں اور ان کی مالیت آپ کو بتاؤں گا، اور جو منصوبے فریز ہوئے ہیں ان کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. جو دوسرا ہے اسکوپ آف ورک والی، اس پہ الگ سے میں کام کر رہا ہوں پوری اے ڈی پی کے اوپر، اور میں کسی وقت وہ حقائق بھی آپ کے سامنے لاؤں گا. اور میں اس پوری پروسیس پہ صوبائی حکومت کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہے. یہ وہ ملاکنڈ ڈویژن ہے کہ جس نے 3 ٹینیورس کے اندر مسلسل پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا، اس کے نوجوانوں نے دیا، خواتین نے دیا. یہاں سے ان کے ایسے ممبران منتخب ہوئے کہ جو اپنے محلے میں کوئی ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے ان کے ساتھ سپورٹ کیا، ان کے ساتھ تعاون کیا، پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان ریٹرن ملاکنڈ ڈویژن جو ہے اس کو اب نظر انداز کیا جا رہا ہے، محروم کیا جا رہا ہے، اس کے مسائل سے پہلو تہی کی جا رہی ہے. اور موجودہ اس وقت کی جو صوبائی ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، وزیر اعلیٰ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ملاکنڈ ڈویژن جیسے بڑے ڈویژن کو نظر انداز کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ملاکنڈ ڈویژن کی آبادی 1 کروڑ ہے. آپ کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ ملاکنڈ ڈویژن آلموسٹ رقبے کے لحاظ سے 35 سے لے کے 40% رقبے پہ مشتمل ہے صوبے کا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن ریمیٹنسز کی مدد میں پاکستان کے اندر پیسے آتے ہیں. میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ اس میں 30 to 40% ملاکنڈ ڈویژن ہے تو اس میں مبالغہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ جو مڈل ایسٹ سے زر مبادلہ بیچتے ہیں، وہ زر مبادلہ بینکنگ چینل کے طریقے سے جو آتا ہے وہ بھی $4 ارب تک ہے، لیکن ہمارا بہت سا پیسہ جو ہے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے سے نہیں آتا ہے. تو اگر آپ اس کو بھی ایڈ کریں گے تو یہ $8-10 ارب تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہاں جنگلات ہیں. اب میں کچھ تفصیل ان منصوبوں کے بیان کرنا چاہوں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، ہماری آواز کو پہنچائیں. ہم آگے بھی ایک لائحہ عمل طے کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو اناؤنس کروں گا کہ میں آگے کیا کروں گے ان منصوبوں کی بحالی کے لیے. ایک ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان ہوا کرتا تھا اور اب بھی اے ڈی پی کے اندر موجود ہے، اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے ذریعے سے ہر ضلع کا اپنا شیئر ہوتا تھا. DDP 2 ایک ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے اندر 2022 میں منظور ہوا تھا.
اس کی ساری اسکیموں کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، اس کو کیپ کر دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس میں سوات کا جو شیئر ہے وہ 5 ارب 30 کروڑ روپے بنتا ہے، اور شانگلہ 1 ارب یعنی 1500 ملین، تو 1 ارب 50 کروڑ بنتا ہے۔ ملاکنڈ جو ہے 1 ارب 50 کروڑ بنتا ہے۔ بنیر 2 ارب 50 کروڑ بنتا ہے۔ دیر اپر 2 ارب بنتا ہے۔ دیر لوور 3 ارب بنتا ہے، اور چترال اپر اور لوور 1 ارب بنتے ہیں۔ تو اس طرح کل ملا کے یہ 16 ارب 80 کروڑ روپے کی اسکیمیں DDP 2 سے ڈراپ کی گئی ہے۔ جو اسکیمیں فریز کی گئی ہے ان اسکیموں کی فریز اسکیموں کی تعداد یہ 14 ارب اور 7 لاکھ 14 ارب 60 لاکھ 14 ارب 60 کروڑ 7 لاکھ ہے۔ یہ فریز اسکیموں کی تعداد ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ راؤنڈ فگر آپ کہیں گے تو آپ 14 ارب 60 کروڑ کہہ سکتے ہیں کہ 14 ارب 60 کروڑ کی اسکیمیں وہ فریز کی گئی ہیں۔ ڈراپ کی گئی اسکیموں کی تعداد جو ہے وہ نام بھی میں بتاتا ہوں کہ کون کون سی اسکیمیں ڈراپ کی گئی ہے۔ وہ 11 ارب اور 24 کروڑ روپے کی اسکیمیں جو ہے وہ ڈراپ کی گئی ہے۔ اب میں تھوڑی سی ڈراپ اسکیموں کی تفصیل آپ کو بیان کروں گا۔ ڈراپ اسکیموں میں اسٹیبلشمنٹ آف ایگریکلچر کیمپس ایٹ سوات، اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز مٹا سوات، سیف سٹی پروجیکٹ سوات، پرچیز آف لینڈ فار لینڈ فل سائٹ WSC سوات، اپ گریڈیشن آف پرائمری مڈل اینڈ ہائی اسکولز ایٹ اپر سوات، اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹی ان باجوڑ، conversion of University of Swat campus at Shangla to full-fledged university, establishment of Swat University campus at Dargai Malakand, conversion of Abdul Wali Khan University campus at Temargara Dir Lower into full-fledged university, establishment of sub-campus at UAT at Dir Upper, construction of Khal Greater Water Supply Scheme Dir Lower, establishment of Government Girls Degree College at Agra Malakand, establishment of Government Degree College Malakpur Buner, establishment of Government Girls Degree College Usherai Dara Dir Upper, establishment of Government Degree College Chakdarra Dir Lower, establishment of government degree college سوات، یہ سوات میں ہے، establishment of government girls degree college at Barang district باجوڑ، اور establishment of police line باجوڑ۔ یہ کچھ میگا پروجیکٹس ہیں جن کی لسٹ میں نے یہاں بنائی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے پروجیکٹس ہیں، بہت سے روڈز کو ڈراپ کیا گیا ہے، دیگر اسکیموں کو ڈراپ کیا گیا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں اور ہر ضلع کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے نام میں نے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی پروجیکٹس برجز کے ہیں، روڈز کے ہیں کہ ان کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جماعت اسلامی خیبر پختونخوا شمالی اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کو فوری طور پہ بحال کیا جائے، کیونکہ جو پروجیکٹ بنتا ہے اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ان کی فیزیبلٹی دیکھتی ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی وائبلٹی کو دیکھتے ہیں، یہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہو کے پروجیکٹ جو ہے پھر وہ کیبنٹ تک پہنچ جاتا ہے، کیبنٹ سے ہو کے پھر یہ پروجیکٹ صوبائی اسمبلی سے پاس ہوتا ہے۔ اور اس میں ایسے پروجیکٹس بھی ہے کہ 2015-16 میں اپروو ہوئی، 2017 میں اس کا PC میں اپروو ہوا ہے، ان سارے پروجیکٹس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں اناؤنس کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی، ہماری جو نائب امیر ہے اپر دیر سے ان کا تعلق ہے، وکیل ہے، ہائی کورٹ کے وکیل ہے محترم حنیف اللہ ایڈوکیٹ، ان کے ساتھ لائرز کی ایک ٹیم بنائے گی۔ ہم پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے ہیڈ کے اندر بہت سے پروجیکٹس کا جائزہ لیں گے، اور جن پروجیکٹس کو ہم کورٹس کے اندر ٹیک اپ کرنا چاہیں گے
تو ان کی لسٹ بنائیں گے, وکلاء کا پینل بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جماعت اسلامی عدالتوں کے اندر اس کو چیلنج کرے گی. جماعت اسلامی کسی سٹیج پہ اس کے خلاف مزاحمتی اور تحریک بھی شروع کر سکتی ہے. ہم مظاہرے بھی کر سکتے ہیں, روڈس کو بھی بلاک کر سکتے ہیں, لیکن ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ملاکنڈ ڈویژن کو نظر انداز نہ کرے, ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے زخموں پر نمک نہ چڑھ کے. اور میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتے ہیں. ہمارے جماعت اسلامی کی اگر صوبائی اسمبلی کے فورم پہ یا قومی اسمبلی کے اندر نمائندے نہیں ہے تو ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ہمارے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے, ہمارے پاس سوشل میڈیا کی طاقت موجود ہے, ڈیجیٹل میڈیا کی طاقت موجود ہے, ہمارے پاس آپ کی طاقت موجود ہے, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی طاقت موجود ہے, اور ہم بھرپور طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ حق ادا کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم ملاکنڈ ڈویژن کے مقروض ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن نے ہمیں عزت دی ہے, اس پاکستان کو عزت دی ہے, اور پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے. ان کی قربانیوں کا یہ صلہ نہیں ہونا چاہیے. شکریہ. ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے موو کرتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, مجھے وجہ خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں. یعنی یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی ذہنیت کی بات ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے ڈویژن اپنے علاقے کو فوکس کرتے ہیں, اور جن جگہوں سے ان کو مینڈیٹ ملا ہے, کنٹینیوسلی مینڈیٹ ملا ہے, اور ان کو نظر انداز کرتے ہیں. یا زدہ اور تعصب ہو سکتا ہے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کے منصوبوں کے ڈراپ کرے؟ مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ کیوں ڈراپ کر رہے ہیں ملاکنڈ ڈویژن, کیوں اس کو فریز کر رہے ہیں, کیوں ان کو پرائیورٹی سے جو ہے ڈراپ کر رہے ہیں, پرائیورٹائز نہیں کر رہے ہیں. یعنی ایسے پروجیکٹس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ پروجیکٹس پاکستان کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے اربوں روپے کے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے لوور دیر کے اندر پروجیکٹ ہے کوٹو ہائیڈل پاور پروجیکٹ, 40 میگا واٹ بجلی اس سے جنریٹ ہوگی. کوٹو ہائیڈل پاور پروجیکٹ بالکل آخری سٹیج پہ ہے, اور 2019 میں اس کو ہینڈ اوور ہونا تھا, 2019 میں اس کی کمپلیشن تھی. ایچ ڈی ایف ان کے ساتھ فنڈ موجود ہے, ہائیڈل ڈیولپمنٹ فنڈ موجود ہے, اور اس وہ پروجیکٹ معمولی پش چاہتا ہے, لیکن اس پروجیکٹ کو ڈیپ پرائیورٹی کے اندر نہیں, ان کی اس کو نہیں کر رہے. تو ایسے ریونیو جنریشن پروجیکٹ بھی ان کے ریڈار پہ نہیں ہے کہ وہ کرے. تو میں تو اس کو نااہلی اور انکمپیٹنس اور بدقسمتی کہوں گا, اور ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کی بدقسمتی کہوں گا کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بہت انپریسیڈنٹڈ ہے. یعنی بالکل یہ پہلی مرتبہ ایک ایسا دور آیا ہے کہ ایک حکومت بلدیاتی اداروں کو فنڈز نہیں ریلیز کر رہی ہے. بلدیاتی اداروں کا کام بڑا اسینشل ہے. وہ میونسپل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, وہ پینے کے صاف پانی فراہم کرتے ہیں, وہ سالڈ ویسٹ کی ڈسپوزل کرتے ہیں, وہ آپ کی گلی اور کوچے بناتے ہیں, وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے روڈز بناتے ہیں, وہ آپ کے پارکس جو ہے اس کو چلاتے ہیں, وہ آپ کی جنرل بس اسٹینڈ جو ہے اس کو مینٹین رکھتے ہیں. بہت بڑا بلدیاتی اداروں کا کام ہے. وہ متبادل قیادت فراہم کرتی ہے, وہ آپ کی برتھ ڈیتھ رجسٹریشن کرتی ہے, وہ آپ کی جو میرجز ہے اس کی رجسٹریشن کرتی ہے. ایک اسینشل کام ہے بلدیاتی اداروں کو غیر فعال بنانا, ان سے فنڈز لینا, ان کے ہاتھ پاؤں کٹانا. یہ بہت زیادتی ہے, اور یہ ایک غیر سیاسی رویہ ہے. یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جو ایک ڈکٹیٹر ہی کر سکتا ہے. عام لوگ یہ کام, مطلب ایسی سیاسی لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں کہ بلدیاتی اداروں کے فنڈز چاہے منتخب ادارے ہو نہ ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے بند نہیں کیے ہیں. 2000 سے میں پالیٹکس میں ہوں. میں خود بلدیات کی مطلب پروڈکٹ ہوں. میں 2000 میں یونین کونسل کا ناظم منتخب ہوا تھا. اس سے آنورڈ 2018 کے بعد جب پی ٹی آئی کو فل پلیج مینڈیٹ ملا ہے, پی ٹی آئی نے بلدیاتی اداروں کو فنڈز نہیں دیے ہیں. 2022 کے اندر بات تو بالکل نہیں ہے. ہم نے 2015 سے 18 تک 80 ارب روپے ٹرانسفر کیے تھے.